ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. بے حد و حساب، لا تعداد اور بے شمار صلاۃ و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و ازواج، اہل بیت اکرام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی. قرآن مجید سے دو آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 اور سورۃ ہود آیت نمبر 61. اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر لوگوں کو اپنی ایک نعمت اور ایک احسان یاد دلا رہا ہے اور اس کی اہمیت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ ہماری مہربانی ہے، ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، آباد کیا ہے، اور روئے زمین کے جس ٹکڑے پہ جس خطے پر تمہیں آباد کیا اور تمہیں بسایا ہے، وہاں پہ تمہاری زندگی کا، تمہارے جینے کا، تمہارے عیش و آرام کا اور تمہارے رزق کے تمام تر اسباب کا بھی ہم نے بندوبست اور سامان پورا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے والے، شکر ادا کرنے والے تم میں بہت کم ہے. قلیلا ما تشکرون. ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں جو شکر گزار اور شکر ادا کرنے والے کی جو دعاؤں کی جو تعداد ہے وہ ہمیشہ بہت کم رہی ہے. دوسری آیت کریمہ میں حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کو، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے. غیر اللہ سے قطع تعلق کر کے، شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانے سے
شریک بنانے سے، اللہ کا مد مقابل اور کسی کو اللہ کے برابری میں لانے سے منع کرنے کے بعد اللہ رب العزت کس لیے اکیلا اور تنہا بندگی کا اور عبادت کا لائق اور حقدار ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے؟ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے دلیل دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو انشأکم من الارض، زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اسی زمین میں تمہاری آباد جاری کا، اسی کائنات پر، اسی خطہ زمین پر، اسی خطہ روئے ارض پر تمہاری آبادی کا، تمہارے جینے کا، تمہارے بسنے کا مکمل اللہ رب العزت نے انتظام اور بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ مبارکہ میں ان دو آیات کریمہ کو، ہمارا جو مسلسل موضوع چل رہا تھا اس موضوع سے ہٹ کے ان دونوں آیات کو گفتگو کا موضوع اور عنوان بنانے کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے اور احسان ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم آج کل کچھ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر ان مخصوص حالات میں ایک بار پھر میرے اور آپ کے ہم سب کے دل و دماغ میں اس بات کو، اس احساس کو، اس سوچ اور فکر کو زندہ کرنے کی، یاد دلانے کی، تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک محفوظ، مضبوط اور مستحکم وطن ایک پرسکون زمین کا گوشہ اور خطہ ایک انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اپنی نظریاتی، دینی اور عملی زندگی وہاں کسی خوف، کسی دہشت، کسی وحشت، کسی پریشر، دباؤ اور گھبراہٹ کے بغیر سکون، آرام اور چین سے گزار سکے۔ مہینہ بھی اتفاق سے مارچ کا مہینہ ہے،
اور یہی وہ ہمارے لیے اہم ترین اور ہماری قومی زندگی میں وہ یادگار مہینہ ہے کہ جب 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ کانفرنس میں لاہور میں قرارداد پاکستان کی صورت میں قرارداد پاکستان کے نام سے ایک خواب، ایک تمنا اور ایک خواہش کو پیش کیا گیا تھا کہ اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قطعہ زمین، ایک الگ ٹکڑا، ایک الگ خطے کا وجود میں لانا ضروری ہے، جہاں پر مسلمان اپنے نظریات کو لے کر، اپنے اعمال اور عبادت کو لے کر، اپنے اخلاقی، ثقافتی، سماجی اور معاشرتی جو منفرد اقدار ہیں ان کو لے کر بے خوفی کی، عافیت کی، امن و امان اور سکون کی زندگی گزار سکے، جہاں پہ انہیں کوئی ظلم و زیادتی کا، دہشت گردی کا، خوف کا، دبدبے کا، کثرت کی بنا پر، قوت کی بنا پر ظلم و زیادتی کا کوئی نشانہ نہ بنا سکے۔ ایک آزاد وطن، ایک محفوظ وطن، ایک مضبوط وطن اور ملک، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایاناز تصنیف الادب المفرد کے اندر بھی اس حدیث کو انہوں نے لایا، اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها۔ کوئی بھی آدمی جس کا دن یوں گزرتا ہو، اس کے شب و روز اس طرح گزرتے ہوں کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنی قوم اور برادری کے اندر، اپنے معاشرے میں کسی دشمن کی ظلم و زیادتی اور کسی دشمن کے خوف سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہو، امن میں ہو، سکون میں ہو، امن اور عافیت کی زندگی اور چین کی زندگی اسے نصیب ہو، معافا فی جسدہ، جسمانی تندرستی اللہ رب العزت نے اسے عطا کر رکھی
رکھی ہو، کسی بھی ظاہری اور باطنی جسمانی بیماری سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہو، عنده قوت یومہ، اس کے حلال کی کمائی سے، رزق حلال کی کمائی سے ایک دن کا کھانا اور رزق اس کے پاس میسر ہو، تو یوں سمجھو وہ بے فکرہ انسان، وہ امن و امان میں جسمانی تندرستی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان کتنی بڑی نعمت میں ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتُهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، کہ گویا کی دنیا مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے سمیٹ کر پوری دنیا تھالی میں اور پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر، جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصغیر من احادیث البشیر والنذیر کی شرح میں جو انہوں نے کتاب لکھی، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، جس ملک میں، جس دیش میں، جس وطن میں وہ جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہاں پہ اگر اسے امن و عافیت، سکون، چین میسر ہو، دل اس کا حالت امن میں ہو، اس ملک میں، اس وطن میں جدھر جانا چاہتا ہے آزادی سے آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، امن و امان کی زندگی اسے میسر ہو، جسمانی اور بدنی صحت، سلامتی، تندرستی اور عافیت اسے میسر ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا قوت یوم واحد، ایک دن کا ذخیرہ خوراک، اس کی حلال رزق اور حلال کمائی اور حلال روزی کا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھو وہ پوری دنیا کا مالک اور بادشاہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بہتر ہوگا، کیونکہ جو پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، پوری دنیا کی ملکیت اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے، پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کے ڈیمانڈ، اس کے مطالبات، اس کی طموحات، اس کی خواہش کیا ہوگی؟ ان تین چار کی ان سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں۔ امن و سکون، صحت و سلامتی، اقتصادی اور معاشی بے فکری، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کا مالک ہو کر بھی انسان انہیں تین چار چیزوں کی تمنا کرتا ہے، اور یہ دو چار چیزیں جس کو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے معاشرے میں، اپنی گلی برادری محلے میں میسر ہو، وہ سب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سمیٹ کر اس کے دامن میں، اس کی جوڑی میں، اس کی تھالی میں ڈال دی۔ حضرات گرامی قدر، عافیت کا ایک گوشہ، امن و سکون اور آرام و راحت سے زندگی گزارنے کے لیے ایک محفوظ وطن کا، ایک مضبوط وطن کا ہونا، ایک محفوظ خطہ زمین اور خطہ زمین کا میسر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ دنیا، یہ پورا عالمی معاشرہ اپنے اندر موجود بہت سارے مصائب و آلام، فتنے، آزمائش، مشکلات، خطرات، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل، لڑائی، ملک اور ملک کا آپس میں جنگ اور تباہی،
اس سارے ماحول اور پس منظر میں اگر آپ کو ایک زمین کا محفوظ ٹکڑا میسر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق سے، تو سمجھو کہ ایک آسمان سے ٹکرانے والے موجوں کے ڈھاڈے مارتے ہوئے سمندر میں آپ ایک ایسی محفوظ کشتی اور سفینے میں سوار ہے کہ اگر اس کشتی کی قیادت اور اس کشتی کا انتظام چلانے والا ملاح اور ناخدا اگر ماہر ہو، اہل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سب سے